السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 10 محرم یعنی یوم عاشورہ کے غسل کے بارے میں بہت سارے لوگ بتاتے ہیں اور بہت سارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ 10 محرم کا کوئی خاص غسل ہے۔ میں نے تو یہ تک دیکھا یوٹیوب پر کہ کچھ لوگ یہ بتا رہے تھے کہ 10 محرم کو غسل کرنا چاہیے اور غسل کرنے کا طریقہ یہ ہے، اور 10 محرم کو زمزم پانی میں مل جاتا ہے، یا 10 محرم کو جو شخص غسل کرتا ہے تو اس کا پانی زمزم بن جاتا ہے اور پھر وہ پورے سال بیماریوں سے محفوظ رہے گا۔ تو میں نے بہت کوشش کی کہ بھئی اس طرح کی کوئی حدیث مل جائے، علماء اکرام سے معلوم کیا، کیونکہ ظاہر ہے ایسا نہیں ہے کہ بس میں جو سمجھ رہا ہوں وہ ٹھیک ہو، اس لیے میں نے بہت سارے علماء سے معلوم کیا کہ بھئی آپ نے کوئی ایسی حدیث پڑھی ہو۔ تلاش کے باوجود، بہت ساری تلاش کے باوجود ایسی کوئی صحیح حدیث نہیں مل سکی جس میں یہ لکھا ہو، کیونکہ دیکھو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی طرح کے مسنون غسل تھے سب بتا دیے۔ جمعے والے دن غسل کرنا مسنون ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا۔ حضور کے صحابہ جمعے کو غسل فرمایا کرتے تھے۔ عید کے دن غسل کرنا مسنون ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام غسل فرماتے تھے اور حضور کے صحابہ غسل فرماتے تھے۔ تو جو چیز سنت ہوتی ہے وہ تو بہت مشہور ہوتی ہے اور اس کو صحابہ نے کیا ہوتا ہے، کیونکہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی چیز مسنون ہو اور حضور کے صحابہ اس پر عمل نہ کرتے ہوں۔ اب رہی یہ بات کہ کوئی کہے تو بھائی اس میں برائی کیا ہے، میرے بھائی برائی اس میں کچھ نہیں ہے، آپ غسل جب چاہو جیسے چاہو کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، دن میں کرو رات کو کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن پرابلم یہاں آتی ہے کہ جو چیز سنت نہیں ہے اسلام میں، جو چیز ضروری نہیں ہے اسلام میں، جس چیز کی کوئی فضیلت اس دن میں اسلام میں بتائی ہی نہیں گئی ہے، وہ لوگوں کے بیچ جب چلنے لگتی ہے تو پھر یہ بدعت بن جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اور پھر کچھ سالوں کے بعد، ایک جنریشن گزرنے کے بعد دوسری جنریشن اس کو ضروری سمجھتی ہے، فرض سمجھتی ہے۔ یہ بگاڑ ہوتا ہے، اور دین اسلام نام ہی اس چیز کا ہے کہ جس چیز کی فضیلت بیان کی گئی ہے اس چیز کی فضیلت کو اتنا ہی سمجھا جائے جتنا شریعت میں بیان کیا گیا ہے۔ میں اس کی ایک مثال بھی دیتا ہوں، جیسے دین میں کوئی چیز سنت ہے تو اس کو سنت ہی سمجھا جائے، اگر کوئی اس کو فرض سمجھ لے یا سنت سے نیچا سمجھے، مستحب سمجھ لے، تو یہ بھی غلط ہے۔ شریعت نے جس چیز کو جیسا بیان کیا ہے اس کو ویسا ہی سمجھ کر اس پر عمل کرنا، اسی کا نام اسلام ہے۔ اب غسل آپ جب چاہیں جب کرو، لیکن اگر کوئی یہ سمجھنے لگے کہ 10 محرم کو غسل کرنا ضروری ہے یا اس کا ثواب بہت زیادہ ہے، یا 10 محرم کو پورے پانی میں زمزم مل جاتا ہے اور تمام بیماریوں سے وہ پوری سال محفوظ رہے گا، تو یہ وہ باتیں ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں فرمایا، حضور کے صحابہ نے بیان نہیں فرمایا۔ تو ہمیں ان چیزوں سے محرم کے مہینے میں بچنا چاہیے جن کی دین میں کوئی اصل ہی نہیں ہے، بس چل رہی ہیں۔ محرم میں بہت ساری چیزیں چلتی ہیں۔ اب آپ خود سوچو کہ 10 محرم کو اگر سارے پانی میں زمزم مل جائے تو حاجیوں کو، ابھی پورے حاجی تو آئے بھی نہیں ہیں، 10-15 دن پہلے کچھ حاجی آ گئے، پھر کچھ آ رہے ہیں، تو زمزم وہاں سے لانے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ 10 محرم کو سارے پانی میں زمزم مل گیا، بس سارے حاجی نکال لو۔ اور زمزم تو ہم لوگ زمین پر بھی نہیں گرنے دیتے کیونکہ بابرکت پانی ہے، اور اس زمزم کے پانی سے اس دن آپ نہا رہے ہو۔ تو یہ وہ باتیں ہیں جن کی اسلام میں کوئی اصل نہیں ہے، یہ تو میں نے آپ کو سمجھانے کے لیے بتا رہا ہوں، ورنہ ان چیزوں کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے۔ تو 10 محرم کا کوئی غسل نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں؟ ہاں ویسے ہی غسل کرنا چاہتے ہو تو کر لو، بھئی آپ کو عبادت کرنی ہے کر لو، لیکن جو فضیلتیں 10 محرم کو غسل کرنے کی بتائی جاتی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اسی لیے یہ دین کی باتیں آپ کو سمجھنا ضروری ہیں، ورنہ 10-20 سال 50 سال کے بعد یہ چیزیں سنت سمجھی جائیں گی اور جو سنت ہیں ان کو لوگ بھول جائیں گے۔ اس کلپ کو شیئر کریں، دوسروں تک پہنچائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔